ہر آدمی کا نا ایک مخصوص ذہن ہوتا ہے، اس ذہن کے مطابق وہ آدمی کام کرتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، مخصوص ذہن ہوتا ہے۔ مدارس کے اساتذہ کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں کتاب پر کسی نے حاشیہ لکھا ہے عربی میں، فارسی میں، تو وہ اس کتاب کو منگاتے ہیں، کہتے ذرا دیکھیں بھلا اس نے کیا لکھا ہے۔ شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی پیکج ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ مشاعرہ ہوا تھا تو اس میں کس نے کس زمین پر پڑھا، بلکہ شاعر ایک دوسرے کے کان میں پھونک رہے ہوتے ہیں، یہ زمین اس کی اپنی نہیں، یہ فلاں کے کلام کی نقل اتار رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کی دلچسپی کے امور ہوتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہیں نا، ہمارے ہاں سی این جی کا کاروبار چلا تھا تو ہر بندے نے سی این جی کھول لی، کئی دفعہ 3 کلومیٹر پہ 6 سی این جیاں مل جاتی تھی۔ پھر کسی نے کسی کے کان میں کہا کہ نہیں، گجرانوالہ میں ہوٹل زیادہ چلیں گے، تب ہوٹل پہ ہوٹل کھل رہا ہے۔ جو کام سٹارٹ ہوتا ہے، جس کی جو دلچسپی ہوتی ہے، فٹافٹ آگے بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دلچسپیاں یہ تھیں کہ کس طرح کر کے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وقت تھوڑا ملے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر زیادہ عطا فرما دے۔ یہ ان کی دلچسپی تھی، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ پھر غور کریں میری بات پہ، ہم تو ہر سال رمضان کے فضائل سنتے ہیں، ٹھیک ہے روزے آ گئے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی روٹین بدلتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، کم لوگ ہیں جو روٹین بدلتے ہیں، ورنہ جس نے خبریں سننی ہیں وہ خبروں میں کمی کوئی نہیں کرتا۔ رمضان میں دکان پہ جانے والا بھی روٹین کے ساتھ، گپے لگانے والا بھی روٹین کے ساتھ، جس نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے برگر کھانے جانا ہے وہ بھی رمضان میں معافی نہیں دیتا، چلا ہی جاتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ اس دفعہ فیس بک پہ میں نے کوئی پوسٹ نہیں چڑھانی پورا رمضان؟ وہ چلتا رہے گا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ملک میں تو آزادی کا لوگوں نے عجیب مطلب لے لیا ہے، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر بے ادبی۔ میں نے جیسے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو سوٹ ہی نہیں کرے گی میرے منہ سے، لیکن عجیب بات ہے نا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں علماء سے بھی بات کرنے کے لیے عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ او خدا کے بندو، مرد کوئی نہیں ملا، مرد نہیں ملا تھا یہاں بیٹھنے کو؟ بن سور کے بی بی بیٹھ گئی، ہمیں دین کی بات بتائے گی، مفتیوں سے یہ بات کرے گی، کیا چکر چل گیا؟ کس طرف قوم نکل گئی ہے؟ غور کریں اور سمجھیں، رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں صحابہ کی دلچسپیاں بڑھ جاتی تھیں۔ حضور نے خطبہ دیا اور پیکج کا اعلان فرمایا، محبوب فرمانے لگے اس میں جو نفل پڑے گا اللہ فرض کے برابر ثواب دے گا، اور اس مہینے میں جو فرض پڑے گا رب کریم اسے 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ دوڑتے تھے، یہ ان کی دلچسپی کا کام ہوتا، بھاگتے تھے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مجھ سے جنت خریدے گا؟ یہ کنواں خرید دو جنت لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً منہ مانگی قیمت پہ خریدا۔ ہر مسجد کے باہر نہیں لکھا ہوا کہ مسجد بن رہی ہے جنت میں مکان بنا لو، لیکن جس نے ایک کوٹھی کے ساتھ 2 مکان کرائے پر دینے کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتا ہے چلو مسجدیں تو بنتی رہتی ہیں، یہ بنا لو، کرایہ تو آئے گا نا۔ بھئی حضرت عثمان غنی نے فوری طور پر اعلان کیا کہ میں حاضر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ فرمایا کون ہے جو شخص مجاہدین کے لیے سامان دے اور مجھ سے جنت لے لے؟ تھوڑا غور کرنا میری بات۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کنواں خرید کے جنت لے لی ہوئی ہے، دوبارہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو رجسٹری ہے، اور دی بھی اس نے ہے جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے پاس تو پہلے ٹکٹ پڑی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور میں حاضر ہوں۔ پھر تیسرا موقع آیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیع کی جگہ پسند آ گئی ہے، جہاں آج قبرستان بنا ہے، جہاں حضرت عثمان غنی خود آرام فرما ہے، جہاں سیدہ فاطمہ لیٹی ہیں، حضرت عائشہ، فرمایا جو یہ جگہ خریدے گا رب اسے جنت دے گا۔ تو جناب عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو 2 ٹکٹیں پہلے ہی ہیں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5000 دے کے جنتی ہو چکے، ہم نے تو وہ ایک دفعہ جو ایک کمرہ بنوا دیا تھا تو ہمارے نام تو ٹکٹ بک ہو گیا، اب ہر رمضان میں تراویح پڑھیں، ہر رمضان میں جناب مسجد جائیں، ہر رمضان میں چندہ دیں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ صحابہ کرام کا جو مزاج ہے وہ نرالا ہے،
جب محبوب نے اعلان کیا تو البدایہ والنہایہ دیکھیے گا، حضور نے فرمایا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، تو صحابہ کی ایک کثیر جماعت تھی جو شعبان میں سارے کام مکمل کرتی تھی اور رمضان شروع ہوتے ہی 30 دنوں کا اعتکاف بیٹھ جایا کرتی، 2 4 5 لوگ نہیں، اور ہم لوگ بالکل کاروباری نہیں، صحابہ تو بڑے بڑے کاروباری تھے۔ حضرت عثمان غنی جیسا کاروبار بھی کیوں کرے گا جن کے نام کے اکاؤنٹ ابھی بھی مدینے میں چل رہے ہیں اور ابھی تک ان کے باغات کی آمدن غریبوں میں بانٹی جا رہی ہے، اتنا بڑا بھی کوئی تاجر ہوگا؟ ہم نے تو بہانہ بنایا ہوا ہے بہت ساری جگہوں۔ رمضان المبارک رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ تو وہ عزتوں والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ کچھ کام رمضان میں ضرور کرنے چاہیے۔ پہلی بات، عبادت کو وقت دیں۔ ہمارا ماحول بڑا خشک ہو گیا، جلدی جلدی کی نماز، مثالیں لوگ دینے لگے ہیں، کہتے ہیں آپ تو ہمیں تھکا دیتے ہیں، حرم شریف کے اندر تو فرض پڑھ کے سارے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ رمضان شریف کا حرم دیکھیے گا نا، ساری رات نماز کھڑی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنی مرضی کا لوگ مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں۔ بھائی عبادت آدمی کو زندہ رکھتی ہے، عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت بندے کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، منع کیا ہے، حقوق العباد ادا کرو۔ مذہب نہیں اسلام کے سارا کچھ چھوڑ کے مصلی لو مسجد میں بیٹھ جاؤ، منع کرتا ہے اسلام۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے مصروف ترین زندگی میرے محبوب علیہ السلام کی تھی۔ حضور 23 سالوں میں لاکھوں سالوں کا سے زیادہ حضور نے کام کیا، لیکن میرے بھائی اس کے باوجود اگر بدر میں جانا حضور کی سنت ہے، احد میں جانا سنت ہے، تو غار حرا میں اکیلے نمازیں پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سارا دن حضور ڈٹ کے دین کا کام کرتے اور اعصاب شکن مصروفیات ہوتی ہیں اس طرح کی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی عقل کمزور ہے، کئی دفعہ اپنے پہ بھی شک ہوتا ہے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اس لیے آپ تھوڑی توجہ کریں، میری بات پر غور کریں جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو سبق سنانے آیا ہوں، پیسے سمیٹنے تھوڑے آیا ہوں۔ تو آپ مہربانی کریں، پیسے جیبوں کے اندر رکھیں، اللہ آپ کو زیادہ پیسے عطا فرمائے، لیکن تھوڑی بات تو سنیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میں لودھرا میں تھا تو اسٹیج سے نیچے اترا بیان کر کے، تو ایک بزرگ نے مجھے کھڑا کر لیا، کہنے لگے آپ نے بڑی فضائل بیان کی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، پر میں غریب آدمی ہوں، میں کبھی محفل کرانا چاہوں تو میں نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ نہ 30,000 میرے پاس قاری کو دینے کا ہے، اور نہ 20,000 نعت خواں کے لیے ہے، اور نہ میں 40,000 کا مولوی منگا سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تم لوگوں نے اب یہ دین بھی امیروں کے لیے رکھ دیا ہے، ہم غریب اسے بھی حاصل نہیں کر سکتے؟ تو میں نے کہا نہیں بابا جی، سارے ایسے نہیں ہیں، یہ تو 5 7 10 لوگ ہیں۔ ہم آپ کو درجنوں شیخ الحدیث بتا سکتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی پھٹی پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، اور اپنی زندگی ساری انہوں نے وقار کے ساتھ گزار دی ہے۔ تو چند لوگ ہیں جن کو سامنے دیکھ کے آپ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، اور ویسے بھی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔